بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرقات فی المنطق، 23واں سبق ہے، اور سبق کو سمجھنے کے لیے لازم، البین اور لیس اللوازم البینہ، لازم غیر بین، اس کو ہم سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ لازم جو ہے، لازم اس کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے لازم بین اور ایک ہے لازم غیر بین۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، بمعنی اخص اور بمعنی اعم۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، بمعنی اخص اور بمعنی اعم۔ آپ نے صرف یہ یاد کرنا ہے کہ لازم بین بمعنی الاخص، لازم بین بمعنی الاعم، دو قسمیں، لازم غیر بین بمعنی الاخص، لازم غیر بین بمعنی الاعم، دو قسمیں۔ یہ تو یہ چار قسمیں بن گئی، یہ آپ ذہن میں رکھیے بس۔ پھر لازم بین، لازم بین بمعنی اخص، ایک دو اور ایک، یہ تین اور یہ چار۔ لازم بین بمعنی الاخص، لازم بین بمعنی اخص، اس میں آپ ذہن میں صرف ایک چیز رکھیے کہ اس میں صرف ملزوم کا تصور ہے، ملزوم کا تصور ہے، ملزوم کا تصور ہے۔ لازم بین بمعنی الاخص میں ملزوم کا تصور ہے، اور لازم کا تصور جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، لازم کا تصور ضرور حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ملزوم کا تصور ہے، تصور صرف کس کا ہے؟ ایک چیز کا ہے، ملزوم کا، ملزوم کا تصور ہے، ملزوم کا تصور ہے، اور لازم کا تصور ضرور حاصل ہو جائے، تو یہ ہے لازم بین بمعنی اخص۔ ملزوم کا تصور ہو اور لازم کا تصور ضرور، اور لازم کا تصور حاصل نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں لازم غیر بین بمعنی اخص۔ آپ نے صرف یہ رکھنا ہے کہ اس میں صرف ملزوم کا تصور ہے، ملزوم کا تصور ہے، اگر ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور حاصل ہو جائے، ضرور حاصل ہو جائے، تو لازم بین بمعنی الاخص ہے، اور اگر ملزوم کا تصور ہو اور اس سے لازم کا تصور حاصل نہ ہو تو لازم غیر بین بمعنی الاخص ہے۔ یعنی اخص میں صرف ملزوم کا تصور ہے، اخص میں ملزوم کا تصور ہے، اور بین اور غیر بین جو ہے اس میں لازم کا تصور ضرور حاصل ہو تو بین، اور حاصل نہ ہو تو غیر بین۔ اس کی مثال مثلا عمى کے لیے لازم ہے عدم البصر، یہ ملزوم ہے اور یہ لازم ہے، بصر کیا ہے؟ لازم ہے۔ عمى کہتے ہیں اندھا پن، اندھا پن، اور بصر کہتے ہیں بینائی، اور عدم کہتے ہیں نہ ہونا۔ ابھی ہم جب سوچتے ہیں، ملزوم کا تصور کرتے ہیں عمى کا،
عما کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خود بخود بصر کا تصور حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اندھا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں بینائی کی قوت ہے لیکن وہ قوت اس سے سلب ہے، یعنی اس میں بصر نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن بصر اس میں بینائی نہیں ہے۔ تو جب ہم عما کا تصور کرتے ہیں، ملزوم کا تصور کرتے ہیں، تو لازم کا تصور خود بخود حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو اندھا ہوتا ہے اس میں نظر ہی نہیں ہوتا ہے، تو نظر جو ہے عدم البصر یہ لازم ہے کس کے لیے؟ عما کے لیے۔ تو جب ملزوم کا تصور کرتے ہیں تو یہ تصور ہمارے ذہن میں خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم انسان کا تصور کریں تو کتابت بالقوہ، انسان کا تصور جب ہم کرتے ہیں تو کتابت بالقوہ یعنی انسان میں لکھنے کی قوت ہے، یہ انسان کے لیے لازم ہے، اور یہ انسان کا تصور جو ہے یہ کیا ہے؟ ملزوم ہے۔ تو ملزوم کا تصور ہم نے کیا، لیکن کتابت بالقوہ جو لازم ہے یہ اس کا تصور ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تو یہ لازم اور غیر بین بمعنی الاخص ہے، یہ لازم غیر بین بمعنی الاخص ہے۔ تو 3 جو ہے یہ 1 کے مقابلے میں یہ 3 نمبر ہے اور یہ 1 نمبر ہے۔ ابھی لازم بین بمعنی الاعم ہے، لازم بین بمعنی الاعم کے ملزوم کا تصور، لازم کا تصور اور دونوں کے درمیان نسبت کا تصور، 1 تصور، 2 تصور اور 3 تصور، اور اس سے لزوم کا یقین حاصل ہو۔ ملزوم کا تصور، لازم کا تصور اور دونوں کے درمیان نسبت کا تصور، اگر لزوم کا یقین حاصل ہو تو بین ہے، اور 3 تصور کریں گے تو یہ اعم ہے۔ اگر لزوم کا یہ 3 تصورات ہے لیکن لزوم کا یقین حاصل نہ ہو تو یہ غیر بین بمعنی الاعم ہے۔ تو آپ یہ یاد رکھیے کہ بین میں لزوم کا یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور یہاں پر لازم کا تصور حاصل ہو جاتا ہے بمعنی الاخص میں، اور غیر بین میں یہ تصور حاصل نہیں ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی یقین حاصل نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں لازم بین بمعنی الاعم۔ اس کی مثال ہم لے لیں 4 اور جفت، پھر ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کی تصور، اور یہ تصور 4 کی تصور کریں، ہم جفت کی تصور کریں، پھر 4 کو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا تصور کریں، اور پھر جفت کا لزوم جو ہے یہ 4 کے لیے، جفت کا لزوم 4 کے لیے، جفت کا 4 کے لیے لزوم کا یقین
حاصل ہونا. جب ہم 4 کا تصور کریں پھر جفت کا تصور کریں، یعنی 4 جو ہے ملزوم ہے، لازم ہے جفت ہونا، اور دونوں کے درمیان نسبت ہے کہ یہ لزوم ہے اس کے لیے، یعنی یہ جفت اس کے لیے ثابت ہے، یعنی اس کے لیے جفت ہونا ثابت ہے. تو ان 3 تصوروں کے بعد ہمیں لزوم کا یقین حاصل ہو جائے، ہمیں یہ یقین حاصل ہو جائے کہ جفت جو ہے یہ لازم ہے کس کے لیے، 4 کے لیے. یہ یقین حاصل ہو جائے تو یہ ہے بین بمعنی اعم، اعم ان تینوں سے ہے، اور بین کے یقین حاصل ہو جائے. اگر یقین حاصل نہ ہو، مثلا عالم کے لیے حدوث، ہم عالم کا تصور کریں، حدوث کا تصور کریں، پھر ان دونوں کے درمیان کی نسبت کا تصور کریں، تو ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین حاصل نہ ہو تو یہ ہے غیر بین بمعنی الاعم. آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ لازم بین بمعنی الاعم، لازم بین بمعنی الاخص، اور پھر یہ نقشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ لازم بمعنی الاخص میں صرف ایک چیز کا تصور ہے، اور بمعنی الاعم میں 3 چیزوں کا تصور ہے. بمعنی الاعم میں 3 چیزوں کا تصور ہے، ملزوم، لازم اور دونوں کے درمیان نسبت، اور بمعنی الاخص میں صرف ملزوم کا تصور ہے. ابھی اگر لازم کا تصور ضرور حاصل ہو جائے اخص میں تو یہ بین ہے، اگر لازم کا تصور حاصل نہ ہو تو یہ اخص میں غیر بین ہے. اگر لزوم کا یقین حاصل ہو جائے تو یہ بین ہے، اور لزوم کا یقین حاصل نہ ہو تو یہ غیر بین ہے. تو بین اور غیر بین کا ہونا اور نہ ہونا ہے، یقین حاصل ہونا اور یقین حاصل نہ ہونا، لازم کا تصور حاصل ہونا، لازم کا تصور حاصل نہ ہونا، یہ بین اور غیر بین پر ہے. اور بمعنی الاخص میں ملزوم کا تصور ہے، اور بمعنی الاعم میں 3 چیزوں کا تصور ہے، لازم کا، ملزوم کا، اور دونوں کے درمیان نسبت کا. اور اس کے لیے میں نے مثالیں ذکر کی ہے. پھر اب یہاں پر آتے ہیں فَإِن قُلْتَ، یہ امام راضی رحمہ اللہ کا اعتراض ہے. لا نسلم ان یوجد معنی لا لازم له، ہم یہ نہیں مانتے. پچھلے سبق میں ہم نے کہا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلالت مطابقی پائے جائے اور اس کے لیے کوئی لازم نہ ہو، اس طرح ہو سکتا ہے. تو اس نے اعتراض کیا کہ اس طرح ان یوجد، کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ایک معنی ہو اور اس کے لیے لازم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. فَإِنَّ، اس لیے کہ لِكُلِّ مَعْنًى لَازِمًا الْبَتَّةً، کہ ہر معنی کے لیے لازم ضرور ہے، ہر معنی کا ضرور کوئی نہ کوئی لازم ہے. وَأَقَلُّهُ، اگر لازم نہ ہو تو کم از کم، اقلُّهُ کم از کم، أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، یعنی معنی کے لیے یہ کہ أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، کہ وہ اپنا غیر نہیں ہے. أَنَّهُ لَيْسَ غَيْرُهُ، یعنی اپنی ذات کا غیر نہیں ہے، کم از کم یہ اس کے لیے تو لازم ہے، یہ اس کے لیے لازم ہے، یعنی ہر چیز کے لیے لازم ضرور ہے. یعنی جہاں دلالتی مطابقی ہو وہاں دلالتی التزامی کا ہونا ضروری ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ جہاں دلالتی مطابقی ہو التزامی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، اور اس حساب سے پایا جانا ضروری ہے. اور یہ اس میں تساوی کی نسبت ہم نے اس میں ذکر کیا تھا، عموم خصوص مطلق کی نسبت، اور یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اس میں تساوی کی نسبت ہے کہ جہاں مطابقی ہو وہاں التزامی ہے، اور جہاں التزامی ہو وہاں مطابقی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ جہاں مطابقی ہے وہاں التزامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں التزامی ہے وہاں مطابقی کا ہونا ضروری ہے. قلنا، ہم نے کہا المراد باللازم، لازم سے مراد ہمارا کون سا لازم ہے؟ لازم البین، لازم البین، کہ ملزوم کا تصور کرے اور لازم کا تصور ضرور حاصل ہو، یا ملزوم کا تصور کرے، لازم کا تصور کرے اور دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کرے اور لزوم کا یقین حاصل ہو جائے. تو بین مراد ہے الذی ینتقل الذہن من الملزوم الیہ، یعنی الی اللازم. کون سا مراد ہے؟ کہ ملزوم کا تصور ہو اور لازم کا تصور ضرور حاصل ہو جائے. وَقَوْلُكَ لَيْسَ غَيْرُهُ، اگر آپ کہیں کہ کم از کم لیس غیرہ، تو یہ لازم غیر بین ہے، لازم غیر بین ہے. جس طرح یہ ہے
کہ ملزوم کا تصور ہم کریں گے، یعنی انسان کا تصور کریں گے، اور کتابت بالقوہ جو ہے یہ لازم ہے اس کا ذہن میں حاصل نہ ہو، اس کا تصور ذہن میں حاصل نہ ہو، تو جب ہم انسان کا تصور کرتے ہیں تو غیر جو ہے یہ لازم ہے، یہ ایک لازم ہے۔ اور آپ کہیں کہ لیس غیرہ، تو جب غیر کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یہ انسان کا تصور کرتے ہیں اور غیر کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یعنی غیر کا تصور ہمارے ذہن میں حاصل نہیں ہوتا، تو لیس غیرہ کا تصور کس طرح حاصل ہوگا؟ وقولک لیس غیرہ، لیس اللوازم البینہ، یہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے بلکہ لوازم غیر بینہ میں سے ہے، لوازم غیر بینہ میں سے ہے۔ لأن، اس لیے کہ ہم کثیرا ما، بہت مرتبہ، نتصور المعانی، معانی کا تصور کرتے ہیں، ولا یخطر ببالنا، اور ہمارے دل پر نہیں گزرتی معنی الغیر، غیر کا معنی جس طرح انسان کا ہم تصور کریں تو غیر جو ہے یہ ہمارے دل پر نہیں گزرتی، یعنی بالکل ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی، معنی الغیر، غیر کا فضلا چی جائے کہ عن کونہ لیس غیرہ، جب غیر کا معنی ہمارے ذہن میں نہیں آتا، یعنی اس کا تصور نہیں آتا، تو لیس غیرہ کا تصور کس طرح آئے گا؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انہ لیس غیرہ، یہ اعتراض ہے کس پر؟ کہ التزامی، ہم نے کہا تھا کہ التزامی اور مطابقی، دلالت التزامی اور دلالت مطابقی میں عموم خصوص مطلق ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تساوی ہے، یعنی جہاں التزامی ہو وہاں مطابقی ہے، جہاں مطابقی وہاں التزامی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ کم از کم اگر کوئی اور لازم نہ ہو تو یہ لازم ضرور ہوتا ہے کہ انہ لیس غیرہ، کہ یہ اپنا غیر نہیں ہے، وہ چیز اپنا غیر نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا کہ یہاں پر مراد جو ہے وہ لازم بین ہے، لازم غیر بین نہیں ہے، اور لازم بین اس کو کہتے ہیں کہ ینتقل الذہن من الملزوم الی اللازم، کہ ملزوم سے ذہن لازم کی طرف منتقل ہو، یعنی لازم بین بمعنی اخص ہو۔ وقولک لیس غیرہ، اور لیس غیرہ جو ہے لیس للوازم البینہ، لیس غیرہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم انسان کا تصور کرتے ہیں تو غیر کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، تو جب غیر کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا تو لیس غیرہ کا تصور کس طرح آئے گا؟ لیس غیرہ کا تصور کس طرح ہمارے ذہن میں آئے گا؟ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، بہت اہم سبق ہے۔ اگر اس ترتیب سے میں نے بتایا آپ کو، اس ترتیب سے آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی، اور بہت سارے اسباق جو ہے اس کے ذریعے سے آپ حل کر سکیں گے۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔